آپ کی آواز ہے دبی ہوئی، لگ رہی ہے کہیں سنی ہوئی، آج آپ آ گئے ہیں اس جگہ، آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ گڈ لک، گڈ لک اس امید پہ کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی، گڈ لک اس امید پہ کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا، گڈ لک اس امید پہ کہ پاکستان کے اندر پیسوں کی فراوانی ہوگی، گڈ لک اس امید پہ کہ پاکستان کے اندر سے یہ کیاس اور ٹرمائل کا خاتمہ ہوگا، گڈ لک اس امید پہ کہ آپ کے بچوں کا مستقبل پاکستان میں محفوظ ہوگا، گڈ لک اس امید پہ کہ جتنی بھی آپ کو ہیجانی کیفیت دکھائی دیتی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، پاکستان کے اندر موجودہ صورتحال کے تناظر میں ہر کوئی اپنا ایڈونچر کرنے جا رہا ہے، ہر کوئی حالات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ حالات سے فائدہ ماضی قریب میں کسی اور نے اٹھایا لیکن ہمارے ماتھے کا کلنک بنا، اور حالات کا فائدہ اب کوئی اور بھی اٹھانا چاہتا ہے جو پھر سے ماتھے کا کلنک بنے گا۔ اگر اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ فوجی تنصیبات اور حساس مقامات پر جو پتھراؤ، جو جلاؤ گھیراؤ کیا گیا وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، تو پھر اس بات کو بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی ایک شخص سے ذاتی اناد کے تناظر میں آپ ریاست کے ستون کو گرانے کے در پہ ہوں، آپ اس کے خلاف مہم چلانے کے در پہ ہوں۔ پاکستان میں بنیادی طور پہ چل کے آ رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی جہاں پہ جدوجہد چل رہی ہے وہاں پہ ایک نیا بیانیہ حاصل کرنے کی بھی تگودو چل رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو توڑا جائے گا، بہت سے لوگ متنفر کیے جائیں گے، اور وہ لوگ متنفر جو ہوں گے وہ اس بنیاد پہ ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ کسی بھی ملک کا کوئی کارکن ہو، کسی سیاسی جماعت کا کوئی عام شخص ہو، وہ ریاست کے کسی ستون کے مخالف ہو ہی نہیں سکتا، وہ اس ملک کا باسی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اپنے نظریات کے مخالف ہونے کا ثبوت کسی اور انداز میں دے سکتے ہیں، یہ پرتشدد ماحول کو جنم دے کر آپ جسٹیفائی کسی طریقے سے نہیں کر سکتے کہ ہمیں غصہ تھا یا یہ لوگ ہمارے مخالف تھے یا ہم اپنے نظریات ان پہ مسلط کرنا چاہتے تھے، آپ اس کو کسی طور پہ بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینے سے، سپریم کورٹ کے مخالف بیان دینے سے آپ اس بات کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ آپ کسی ایک جج کے مخالف ہیں، اس کے نظریات کے مخالف ہیں، اس کے فیصلوں کے مخالف ہیں، اور پارلیمنٹ کا تقدس اسی طریقے سے بحال ہوگا۔ ایک ستون کا تقدس بحال کر کے کسی دوسرے ستون کو گرانے کی کوشش کریں گے تو کیسے رہ پائے گی تعمیرات میں بہتری، کیسے رہ پائے گی وہ تمام تر بلڈنگ اپنی بنیادوں کے اوپر استوار کہ جس بلڈنگ کو ریاست کا نام دیا جاتا ہے اور جس کے اندر رہنے والے اس کے باسی ہوتے ہیں۔ اگر بلڈنگ کمزور ہوگی تو آپ بھی کمزور ہوں گے، یہ بنیادی طور پہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ تمام تر نیریٹو کسی ایک شخص کی ایما کے اوپر یا کسی ایک سوچ کے اوپر یا کسی ایک نظریے کے اوپر جنم نہیں لیتا۔ اگر سیاسی کوئی جماعت یہاں پر یہ یقین رکھتی ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اپنا کر برسر اقتدار آ جائے گی تو ماضی میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ یہی پاکستان مسلم لیگ نون، یہی اے این پی، یہی بی این پی، یہی پی ٹی ایم، یہی جے یو آئی اے، یہ ماضی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بے دریغ باتیں کرتے رہے اور اتنی باتیں کرتے رہے کہ جن باتوں کے باوجود یہ اب برسر اقتدار آنے کے بعد اسی اسٹیبلشمنٹ کے حامی دکھائی دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے نظریات مختلف ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کی نظر میں لوگوں کو گرانے، اٹھانے اور حکومتیں بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے یا استعمال کرتی ہے، تو جب آپ استعمال ہو رہے تھے تب آپ کیوں نہ رکے؟ یہ بنیادی طور پر سوال ہے، اور اس سوال کا جواب کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے، نہ ہی کسی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگانے سے کوئی بہتر نتیجہ نکل پایا۔ ماضی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی بھی ٹوٹی، پیٹریاٹ بنی، ماضی کے اندر بے شمار جماعتیں ٹوٹی، پاکستان مسلم لیگ کاف بنی، پاکستان مسلم لیگ نون بنی، پاکستان مسلم لیگ ضیاء بنی۔ یہ اتنی جماعتیں جو بنتی رہی ہیں، کیا ان کا وجود ختم ہو گیا؟ مختلف ناموں کے ذریعے آپ پھر سے سیاست میں آئیں گے تو کیا آپ نے تمام سیاسی جماعتیں ختم کر لیں؟ یہ پابندی کسی بھی
جماعت کو روکنے یا ایک نیریٹو کو ختم کرنے کا حل نہیں ہو سکتی. نہ ہی ماضی میں کبھی ہوئی، نہ ہی مستقبل میں کبھی ہوگی، اور نہ ہی حال میں کبھی ہوگی. لیکن اس سے آپ قطع نظر ان شرپسند عناصر سے بھی نہیں کر سکتے جو ریاست کے مخالف تھے. اگر آپ اب کریں گے تو ماضی کے اندر آپ نے جتنے لوگوں کے خلاف کارروائیاں کی ہوں گی وہ آپ سے سوال کریں گے. اگر اب کریں گے تو مستقبل کے اندر جتنے لوگ ریاست مخالف نعرے لگائیں گے وہ اس بات کو جواز بنائیں گے کہ ماضی میں وہ بھی لگاتے رہے تو ہم نے لگائے تو کیا ہوا. یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، گیم کے رول سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور گیم کے رول کسی ایک سیاسی جماعت نے سیٹ نہیں کرنے، کلی طور کے اوپر پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز نے سیٹ کرنے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو کس طریقے سے توڑا جا رہا ہے؟ جنوبی پنجاب کا اندرونی حصہ، سندھ کا اندرونی حصہ، خیبر پختونخوا سے کچھ شخصیات، ان کو پارٹی سے علیحدہ کر دیا جائے گا. اور وہ لوگ جو ماضی قریب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے لیکن بعد میں باغی ہو گئے، وہ لوگ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران ہی استعفے دیے، وہ لوگ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی بنائیں گے. اور کیا پاکستان تحریک انصاف نظریاتی بننے سے دوسری جماعتوں کا پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ گر جائے گا؟ کبھی بھی نہیں گرے گا، نہیں گر سکتا. اس طریقے سے آپ ایک نیا دھڑا تو بنا سکتے ہیں لیکن آپ بہتری کا راستہ نہیں نکال پائیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر کتنی سیاسی جماعتیں جنم لے رہی ہیں. جب اس طریقے سے آپ بندر بانٹ کریں گے تو اس سے کوئی بہتری کا راستہ نہیں ہو سکتا. یہ 2/3 میجورٹی کا خواب پھر خواب ہی رہ جائے گا. آپ ترقی یافتہ ممالک کے اندر دیکھیں کہ ان کی طرز سیاست کس طریقے سے ہے، وہاں پر پارٹیز کس طریقے سے برسر اقتدار آتی ہیں، بڑی پارٹیز کتنی ہوتی ہیں. آپ اپنے ہمسایہ ملک بھارت کے اندر دیکھ لیں، بی جے پی ہے، کانگریس ہے، عام آدمی پارٹی ہے، اس کے علاوہ آپ کتنی پارٹیز کے نام سنتے ہیں؟ آپ سے تقریباً کوئی 7 گنا بڑا ملک ہے لیکن اتنی پارٹیز وہاں بھی موجود نہیں ہیں، جس سے بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ برسر اقتدار آنے کے لیے اگر آپ کے پاس سنگل میجورٹی ہو تو آپ آ سکتے ہیں. یوں ہی پارٹیز کی بندر بانٹ سے آپ ملک کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جا سکتے. آپ دوسری ایم کیو ایم بن سکتے ہیں جو اپنے مفادات کے تحت کسی بھی برسر اقتدار آنے والی جماعت کے ساتھ الحاق کر لے، چاہے ماضی میں وہ اس سے کتنی ہی متنفر کیوں نہ ہو. آپ پاکستان تحریک انصاف کو اگر توڑنا چاہتے ہیں تو توڑیے، اس کی بندر بانٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے، اس کی مختلف شاخیں بنانا چاہتے ہیں تو بنائیے، لیکن جواب وہی ہوگا جو ماضی میں آپ نے دیکھا ہے. یوں ہی ٹولیوں میں بٹ جائیں گے لیکن یہ ٹولیوں میں بٹنے والے پھر اپنے اپنے مفادات کے تحت کسی دوسرے کو بلیک میل کریں گے. کیا اس کی استطاعت پاکستان کے اندر ہے؟ نہیں ہے. تو جن لوگوں نے اس تنصیبات کے اوپر حملے کیے صرف ان کی نشاندہی کیجئے، پارٹی کے اوپر ایک لیبل مت لگائیے. یہ ایک عامیانہ سا مشورہ ہے، ایک ادنا سا مشورہ ہے، ایک بطور پاکستانی مشورہ ہے. پاکستان کے اندر اس وقت جتنی بھی وفاقی اتحادی جماعتیں، 13 اتحادی جماعتیں تو تھیں، ایم کیو ایم ساتھ میں ملی، 14 جماعتیں ہو گئیں. 14 جماعتیں مل کے آپ دیکھیے کہ اس وقت نیریٹو کون سا حاصل کرنا چاہتی ہیں. سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر قاضی وقت اور قاضی اعلیٰ کے کردار کے اوپر آپ سوال اٹھانا شروع کر دیں، آپ فیصلوں کے متعلق سوال اٹھانا شروع کر دیں. ماضی میں آپ کیا سو رہے تھے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی اور آپ یہ جو جتنی بھی اتحادی جماعتیں یہ سڑکوں پر نہ نکل پائی، جب بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا تب کوئی سڑکوں پر نہ نکل پایا، جب پاکستان کے اندر مارشل لاء کا نفاذ ہوا تب کوئی سڑکوں پر نہ نکل پایا، جب عدالتی قتل ہوتے رہے تب کوئی سڑکوں پر نہ نکل پایا، جب پی سی او کے تحت ججز حلف اٹھاتے رہے تب کوئی ان کے مخالف سڑک پر نہ نکل پایا، جب آپ کے حق میں فیصلے ہوتے رہے تب کوئی سڑک پر نہ نکلا کہ یہ انصاف کا قتل ہو رہا ہے. لیکن آپ کے مفادات ملے تو آپ کے نزدیک وہی محترمہ شہید ہونے لگیں کہ جن کے بارے میں آپ مختلف القابات سے انہیں نوازتے رہے. آپ کے نزدیک وہی بابائے ملت ہونے لگے. ذوالفقار علی بھٹو کے متعلق آپ کس طرح کے الفاظوں سے نوازتے رہے. آپ کے نزدیک مریم نواز بہترین پاکستان کی قائد ہونے لگیں اور ماضی میں آپ خاتون کی حق حکمرانی پہ کس طرح کے سوال اٹھاتے رہے. یہ سوچنا ہوگا. آپ کو یہ قطعی طور پہ نظر نہیں آ رہا کہ اگر آدھے گھنٹے کی تقریر کے دوران 30 سیکنڈ میں 2 بار توہین عدالت ہو رہی ہے تو بنیادی طور پہ وجوہات کیا ہیں؟ یہ توہین عدالت
چاہتے ہیں کہ ان پہ لگے یہ گھر جائیں اور ان کے پاس ایک نیا نیریٹو موجود ہو. اگر ایک جماعت اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو اپنانا چاہتی ہے تو کوئی دوسری جماعت یا کوئی ایک بڑا طبقہ اینٹی عدلیہ نیریٹو اپنانا چاہتا ہے, تاکہ عوام کی نظر جو ہے یہ تاریخ کی بلند ترین مہنگائی سے ہٹ جائے, عوام کی نظر ہٹ جائے کہ پاکستان میں ریمیٹنسز میں کس حد تک کمی واقع ہوئی, عوام کی نظر ہٹ جائے کہ اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں کس حد تک اضافہ ہوا, عوام کی نظر ہٹ جائے کہ عوام کو جو مفت ادویات مل رہی تھی اب اسے کس بھاؤ خریدنا پڑ رہا ہے, عوام کی نظر ہٹ جائے کہ ملک کے اندر جو معیشت آپ کی ڈاما ڈول ہو رہی ہے یہ کس طریقے سے بہتر ہوگی, عوام کی نظر ہٹ جائے کہ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کتنا بڑا دھچکا لگا, عوام کی نظر ہٹ جائے کہ آپ کی آٹو موبائل انڈسٹری کس حد تک زوال پذیری کی طرف گامزن ہو چکی ہے, عوام کی نظر ہٹ جائے کہ آپ کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ میں کس حد تک کمی واقع ہوئی ہے, عوام کی نظر ہٹ جائے کہ کپاس کی قیمت میں کس حد تک اضافہ ہو چکا ہے, عوام کی نظر ہٹ جائے کہ کسان کس حد تک خوشحال ہے, عوام کی نظر ہٹ جائے کہ ایک عام آدمی کے مسائل کیا ہیں. یہ سب اپنے بیانیے کی جنگ کے لیے دوڑ رہے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں یہ لگتا ہے کہ یہی لیول پلینگ فیلڈ ہوگی, اسی کے تناظر میں یہ آگے بڑھ سکتے ہیں. انہیں یہ لگتا ہے کہ اس طریقے سے ہم عوام میں جائیں گے اور عوام کو بتائیں گے کہ ہم بہتری کے اقدامات کرنے والے تھے لیکن انہوں نے ہمیں روکا, ہم روس سے سستا تیل لینے والے تھے لیکن انہوں نے ہمیں روکا, ہم سعودیہ سے پیسہ لینے والے تھے لیکن انہوں نے ہمیں روکا, ہمیں سٹاف لیول کے معاہدے میں کامیابی کے قوی امکانات تھے لیکن یہ بیچ میں رکاوٹ بنے, ہم سی پیک کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے تھے لیکن یہ بیچ میں رکاوٹ بنے, ہم سی پیک کے ساتھ ون بیلٹ ون روڈ کا معاہدہ تکمیل کے مراحل سے گزارنے والے تھے لیکن یہ بیچ میں رکاوٹ بنے, ہم پاکستان کے زر مبادلہ میں اضافہ کرنے والے تھے لیکن یہ بیچ میں رکاوٹ بنے, ہم سونے کی قیمتوں کو کم کرنے والے تھے لیکن یہ بیچ میں رکاوٹ بنے, ہم ڈالر کی قیمت کو کم سطح پہ لانے والے تھے لیکن یہ بیچ میں رکاوٹ بنے. آپ قاضی اعلیٰ کو پارلیمنٹ کے فلور پہ بلا کے اگر احتساب کرنا چاہتے ہیں اور اس کا ایک بیانیہ یہ اپنانا چاہتے ہیں کہ انہیں عوام کے پیسوں سے ان کی تنخواہ جاتی ہے تو یہ بتائیے کہ آپ کو تنخواہ کس کے پیسوں سے جاتی؟ کیا میاں نواز شریف صاحب کوئی ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں آپ کو تنخواہ پہنچاتے ہیں؟ یا آصف علی زرداری صاحب نے 2000 ایکڑ زمین سندھ کی اپنی بیچ ڈالی ہے اور اس پیسوں سے آپ کو عوام کی تنخواہیں جا رہی ہیں؟ کیا ملک کے اندر سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے آپ کوئی ہیلا کریں گے یا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل جو آپ کی ختم ہو رہی ہے اس کے تناظر میں آپ پیغام جاری کر دیں گے کہ ہم آپ کو تنخواہیں فراہم نہیں کر سکتے؟ پاکستان کے اندر اگر گرفتاریوں سے ہی حالات بہتر ہونا ہے, پاکستان کے اندر اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اینٹی عدلیہ یا کسی بھی ادارے کے خلاف بیانیہ اپنانے سے ہی سیاست کو پروان چڑھانا ہے تو ہمیں بخش دیجیے. ہمارے ہاتھ آپ کے آگے جڑے ہوئے ہیں. یہ عام جنتا, یہ جمہور اس جمہوریت کے دور میں یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ہم کس ملک کے باسی ہیں. وہ ملک کہ جس کی ٹرپل سی کیٹیگری ہے, وہ ملک جو دیوالیہ ہونے کی نہج تک پہنچ چکا ہے, وہ ملک جو کسی کو قرضہ دینا تو درکنار, کسی سے قرضہ لینے کی تگودو میں اس حد تک چلا گیا کہ قرضے ملیں گے تو تنخواہیں ادا ہو سکیں گی. اس ملک کو بچائیے, جلاؤ گھیراؤ کی سیاست سے پرہیز کیجئے, اداروں سے تصادم کی پالیسی سے قطع نظر اپنی پالیسی ایک ایسی وضع کیجئے کہ جس سے دنیا میں یہ پیغام جا سکے کہ حکومت وقت بھی صحیح سمت میں کھڑی تھی, اپوزیشن بھی ملک کو بچانا چاہتی تھی اور عوام تو ملک کو بچانے کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں. لیکن جس طرح کے اقدامات ہیں, زمان پاک کا گھیراؤ کرنے سے, لوگوں کو اٹھا لینے سے, اپنا بیانیہ مسلط کرنے سے پاکستان بہتر نہیں ہوگا. پاکستان کو بہتر کرنا ہے تو پہلے یہاں سے خود کو بہتر کیجئے, پھر یہاں سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان خود ہی بہتری کی طرف گامزن ہو جائے گا. مجھے دیجئے اجازت, اللہ نے کے بعد.